السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور زبور اعظم کی دوسری غزل ہے آج ہماری، وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو فرسٹ شعر ہے اس کی ہم اردو پڑھتے ہیں۔ اس کی اردو کتنی ہے؟ آپ اپنی مٹی سے وہ آگ مانگ جو ظاہر نہیں ہے، کسی اور کی روشنی مانگے جانے کے لائق نہیں۔ صرف اتنا اس کا ترجمہ ہے، آگے اس کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ پھر ہے زخاک خواہش اپنی مٹی سے، تب مانگ آتش آگ کہ پیدا نیست کہ جو ظاہر نہیں ہے، وہ آگ کے جو ظاہر نہیں ہے۔ تجلی روشنی دیگرے دوسروں کی، در خور کے لائق تقاضا نیست مانگنے کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے، اور ابھی اس کی پوری لائن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ کہ ذا خاک خواہش تب آتش کے پیدا نیست، آپ اپنی مٹی سے وہ آگ مانگ کہ جو ظاہر نہیں۔ تجلی دیگرے دوسروں کی روشنی، درخور تقاضا نیست مانگے جانے کے لائق نہیں۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو تڑپ اور عشق اور سوز اپنے دل میں پیدا کیا جا سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں خریدی جا سکتی ہے، اور اپنی جنگ اپنی ہی ہمت پر لڑی جا سکتی ہے، کرایوں کے فوجیوں کی مدد سے نہیں لڑی جا سکتی۔ اور اپنے دل میں عشق کی آگ کو جلاؤ اور اس کی روشنی سے آگے بڑھو۔ بملک جم نہ دہم، سلطنت کے بھی بدلے نہ دوں، مصرع نظیری کے۔ اور نظیری کون تھے؟ ایک فارسی شاعر تھے جو کہ اکبر اور جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ایک فارسی شاعر تھے نیشا پوری۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کے ایک شعر کا مصرع ہے، اس کے بدلے اگر کوئی کہے کہ وہ مصرع دے دو اور سلطنت لے لو تو میں ایسا نہ کروں۔ کسے جو کہ کشا کہ مارا نون نہ شد تک گیا، وہ کہ جو مارا نہ گیا، اس قبیلہ ما نیست وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں۔ یہ ان کی شاعری کا جو مصرع ہے یہ وہ ہے کہ جس کے بدلے میں وہ سلطنت بھی نہیں دینا چاہتے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اس مصرعے کے بدلے میں آپ سلطنت لے لیں تو وہ تب بھی نہ دیں۔ وہ شخص کہ جو مارا نہ گیا وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں۔ بملک جم نہ دہم، سلطنت کے بھی بدلے نہ دوں، مصرع نظیری کو کسی کے کشا ناشد، وہ شخص کہ جو مارا نہ گیا، اس قبیلہ ما نیست ہمارے قبیلے میں سے نہیں۔ اس کا مفہوم سمجھانا چاہوں گی آپ کو۔ اقبال کا کہنا ہے کہ میں نظیری جو مغلیہ دور کا مشہور فارسی شاعر، نیشا پوری جو اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں ہوا، غزل کا مصرع جو ہے جمشید مشہور ایرانی بادشاہ کی سلطنت کے بدلے بھی نہ دوں۔ یہاں پہ تھا نا بملک جم، مطلب کہ جمشید کی سلطنت کے بدلے بھی نہ دوں۔ مصرع یہ ہے کہ جو مارا نہ گیا، جس نے جان قربانی کی، ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے۔ مراد یہ کہ عقل کی ایک خوبصورت بات ملک سے بھی بہتر ہے۔ نیکسٹ شعر ہے تیسرا۔ تو اگرچہ دھوکے باز عقل نے لشکر تیار کیا ہوا ہے، مگر تم مایوس نہ ہونا کیونکہ عشق اکیلا نہیں۔ اگرچہ عقل فرسو، اگرچہ دھوکے باز عقل نے پیشہ تیار کیا ہوا ہے، لشکر تیار کیا ہوا ہے۔ انگیختہ ہوتا ہے چڑھانا، تو اس میں تیار کرنا آئے گا اردو میں جب اس کے آپ ترجمہ کریں گے۔ تو دل گرفتہ تو اداس نہ باشی مت ہو، کہ عشق تنہا نیست کہ عشق اکیلا نہیں ہے۔ چوتھا جو شعر ہے اس کا بھی ترجمہ اسی میں ہے۔ تو راہ کی پہچان رکھنے والا نہیں اور مقام سے بھی بے خبر ہے، ورنہ وہ کون سا نغمہ ہے جو سلیمی کے بربط میں نہیں۔ تو راہ شناس نہ ای، تو راستے کو جاننے والا نہیں، وذا مقام بے خبری، اور تو مقام سے بے خبر ہے، چا نغمہ ایست، ورنہ وہ کون سا نغمہ ہے کہ در بربط سلیمی نیست، کہ جس میں بربط سلیمی نہیں ہے۔ بربط سلیمی کیا ہے؟ ایک عرب کی روایتی محبوبہ ہے جس کا ذکر ہر نغمے میں ہوتا ہے۔ اس کے مفہوم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز نہیں جو اسلام میں نہیں ہے، اور وہ کون سا رستہ ہے جس پہ چل کر
اسلام میں آپ ترقی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور مقام جو ہے وہ موسیقی ہی اصطلاح ہے، اسی لیے نغمہ اور بربط کا مناسب استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس شعر کے اندر صنعت الہام کا استعمال ہے اور صنعت مرات النظیر کا۔ دوسرے شعر میں شاعر نے ایک مصرع کسی دوسرے شاعر کا لیا تھا، تو وہ تھا صنعت تدمین، اس میں استعمال ہو رہی تھی۔ پانچواں شعر دیکھیں، میں اپنے آپ میں ایسا گم ہوا کہ دوست کا جلوہ سارے عالم پر چھا گیا، مجھے آنکھ اٹھانے کی فرصت نہیں۔ نظر بخویش اپنی ذات میں چنا بستہ میں ڈوبا رہا کہ جلوہ دوست کے میرے دوست کا جلوہ جہاں گرفت تو پورے عالم پر چھا گیا، وہ میرا اور مجھے فرصت تماشا نیست، اور مجھے نظارہ کرنے کی یا آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہیں۔ آ کے دلبروں کے شہر میں ہنگامہ برپا کر دیں، زندہ دلوں کا جنون صحرا میں آوارہ گرد پھرنا نہیں۔ بیاں آ کے غلغلہ شور اور ہنگامہ در شہر دلبراں، دلبروں کے شہر میں فکنیم ہم برپا کر دیں، جنون زندہ دلوں کا جنون ہزارہ گرد صحرا نیست، صحرا میں آوارہ گرد پھرنا نہیں، کہ زندہ دلوں کا جنون صحرا میں آوارہ گرد پھرنا نہیں۔ اس میں اقبال کہتے ہیں کہ باطنی دنیا جو ہے وہ خارجی دنیا سے بہت دلکش ہے، جس کی وجہ سے مجھے فرصت ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس خدا کے عاشق جو ہیں وہ رہبانیت اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ دنیا والوں کو اسلام کا پیغام دلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ پھر آ جاتے اس کے فنی محاسن میں جس طرح انہوں نے پانچویں شعر میں جلوہ پھر اور آنکھ کا ذکر ہے۔ جلوہ کس سے کرتے ہیں؟ آنکھ سے، تو یہ ان کا مرات النظیر انہوں نے کا استعمال کیا انہوں نے، اور ان شعروں میں زبان کی سلاست، ترنم ریزی اور معنی لطافت جدت انگیز ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حافظ محمود شیرازی اور فارسی کے شاعر نظیری نشاپوری کا اثر قبول کیا ہے۔ اگلے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، میں اس مسافر کی ہمت کا مرید ہوں جس نے قدم نہ رکھا اس رستے پر جس میں پہاڑ اور جنگل اور دریا نہیں۔ مرید ہمت، میں اس کی ہمت کا مرید ہوں، راہ روم اس مسافر کے کہ بانگ زرست کہ اس نے پاؤں نہ رکھا باجداں اس رستے پر کہ اس میں کوہ پہاڑ دشت جنگل و دریا اور دریا نیست دریا نہیں، کہ اس نے مشکلات والے رستے کے علاوہ کہیں پاؤں نہ رکھا ہو، یعنی جس میں پہاڑ بھی ہوں، جنگل بھی ہو اور دریا بھی ہو۔ بات کہتے ہیں کہ میں نوش رنداؤں کے حلقے میں شریک ہو جا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے، یعنی اور اس پیر کی بیعت سے بھاگ جو میدان کا دھنی ہے، یعنی کہ میدان کا دھنی ہے جو عمل کے میدان میں کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پہ بیٹھ جانے والا ہے۔ میدان کے عمل میں جو کام میدان عمل کے لوگوں میں شامل ہو اور اپنے اندر خودداری اور عشق کی تڑپ پیدا کر کے دکھا۔ اس کا لفظی معنی صرف اتنا ہے کہ میں نوش رنداؤں کے حلقے میں شریک ہو جا، اس پیر کی بیعت سے بھاگ جو میدان کا دھنی ہے۔ شریک حلقہ رندان ان رنداؤں کے حلقے میں شامل ہو جا، باداں پیما باش، اس کا پورے کا یہی ہے، شریک حلقہ رنداں پیما باش ہوگا میں نوش، حذر اور اجتناب کر اور دور رہ ز بیعت تب پیرے اس پیر کی بیعت سے کہ مرد غوغا نیست، کہ جو میدان کا دھنی نہیں، کیونکہ جو میدان کیا ہے؟ عمل کا میدان۔ برہنہ ہوتا ہے ننگا یا بے لباس، اور یہاں پہ مراد ہے کھول کر بیان کرنا۔ برہنہ حرف بات کو کھول کر بیان کرنا، نگفتن نہ کہنا،
کمال گویائی است گویائی کا کمال نہیں ہے. حدیث خولتا حدیث خلوت اور گوشہ نشینی کرنے والے جذبہ رمز و ایما اشارے اور رمز سے نیست نہیں. یعنی اہل خلوت صرف رمز اور اشارے سے اپنا مطلب بیان نہ کریں بلکہ اپنی عبادت میں ابہام کا رنگ پیدا کریں تاکہ پڑھنے والا غور و فکر پر مجبور ہو جائے. اقبال کی شاعری تمام رمز اور ایمائی ہے اور اسی انداز بیان میں ان کے کلام کا سارا لطف و مظہر ہے. اقبال مسلمانوں کو غور و فکر اور عمل کی دعوت اعلیٰ کا درس دیتا ہے اور اسی لیے تو علامہ اقبال کی شاعری میں ابہام، صنعت ابہام کا جو زیادہ تر پہلو نظر آتا ہے، جن کے پیچھے اور بھی مطلب نکل رہے ہوتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ، اور میری ہر ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں. میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں، آپ میری ہیلپ کریں مجھے یوٹیوب پہ گرو کرنے کے لیے. اس لیے میری ہر ویڈیو کو لائک اور ضرور کیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.